بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. جیوگرافی کلاس 6, جغرافیہ جماعت ششم, چیپٹر نمبر 3, ارتھ ایز اے ہوم فار دا ہیومن بینگس. اس کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے. نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسٹڈی ٹائم فار آل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہے یہ سی ہیومن انوائرمنٹ ریلیشن شپ, یہ جو ٹاپک ہے اس کی ایک ویڈیو کلائمیٹ اینڈ ہیومن بینگس, اس کے بعد دوسری فزیکل لینڈسکیپس اینڈ ہیومن بینگز, یہ ہم بنا چکے ہیں. اور اب اس کی تھرڈ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے واٹر اینڈ ہیومن بینگس. پانی کا جو کرۂ آبی ہے, ہائیڈروسفیئر ہے, اس کا اور انسانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ان اینشنٹ ٹائمز, قدیم وقتوں میں, دیر ور نو مینز آف ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن کے کوئی ذرائع نہ تھے, چیزوں کو ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کوئی ذرائع نہ تھے. مین اسٹارٹیڈ ہز جرنی ان واٹرس. انسان نے اپنے سفر کا آغاز پانیوں سے کیا. ود دی ہیلپ آف سرکولیٹنگ ویوز, چکر کھاتی ہوئی لہروں کے ساتھ. ٹریولنگ ان بوٹس اینڈ شپس ہی بگین ٹو نو دا ورلڈ. جب اس نے کشتی کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے سے سفر کرنا شروع کیا تو اسے دنیا کا پتہ چلا. واٹر از اے بیسک نیسیسٹی آف لائف. پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے. دیٹس وائی دا ہیومن سیٹلمنٹس فرام دا ویری بگننگ اوریجنیٹڈ نیئر واٹر باڈیز. یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو آبادیاں ہیں, رہائش گاہیں ہیں, ان کا آغاز پانیوں کے قریب ہوا. واٹر باڈیز سمندروں کے قریب یا دریاؤں کے قریب ہوا, اوریجنیٹ آغاز ہوا. واٹر از پریزنٹ ان ڈفرنٹ فارمز آن دی سرفیس آف ارتھ. زمین کی سطح پر پانی مختلف اشکال میں موجود ہے. لیٹ اس ہیو اے لک. آئیے ایک نظر دیکھیں. تو نمبر 1, اوشنز یا سمندر. اوشنز آر امپورٹنٹ سورس آف ٹرانسپورٹیشن. سمندر ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ از ڈن موسٹلی وایا سی روٹس. بین الاقوامی تجارت یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی جو تجارت ہے یہ زیادہ تر سمندری راستوں سے ہوتی ہے. دیز ڈیز تھاؤزنڈز آف شپس آر یوز فار جرنی اور ٹریڈ. آج کل ہزاروں کی تعداد میں بحری جہاز سفر کے لیے اور تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اباؤٹ ہاف آف دی ٹریڈ کموڈیٹیز از کمپرائزڈ آف کریوڈ آئل اونلی. آدھی کے قریب تجارت کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر آدھی کے قریب جو تجارت کی اشیاء ہوتی ہیں ان میں آدھی کے قریب جو خام مال ہوتا ہے, خام تیل ہوتا ہے, صرف اس کی تجارت ہوتی ہے. یعنی دنیا میں جتنی تجارت ہوتی ہے اس میں سے آدھی تیل کی تجارت ہوتی ہے. About 6,000 years ago, Egyptians made canoes rowed by oars. 6,000 سال قبل قدیم مصر کے لوگوں نے کشتیاں بنائیں جن کو چپوں کے ذریعے چلایا جاتا تھا. It were also Egyptians who made the first wind-driven yachts. یہ مصری ہی تھے, قدیم زمانے کے مصری تھے جنہوں نے بادبان کے ساتھ چلنے والے کشتیاں چلائیں. یاٹ کشتی کو کہتے ہیں, اور ونڈ ڈریون ہوا سے چلنے والی, یہ اوپر بادبان ہوتا ہے اور بادبان ہوا اس کو پڑتی ہے اور کشتی آگے کو بڑھتی ہے. اور یہ جو کشتیاں تھیں یہ بھی 5,000 سال پہلے بنی تھیں. دا رومن کنسٹرکٹیڈ شپس فار ٹریڈ اباؤٹ 2,000 years ago. روم کے رہنے والوں نے 2,000 سال پہلے تجارت کے لیے بحری جہاز بنائے. اوشن فلورز آر دی ہیبیٹیٹ آف ویرائٹی آف لونگ آرگنزمس. سمندروں کے جو فرش ہیں, یعنی سمندروں کی جو اندرونی زمین ہے, نیچے کی زمین ہے, وہاں پہ بے شمار زندہ جاندار کی اقسام پائی جاتی ہیں. انفارمیشن اباؤٹ دیز آرگنزمز واز ناٹ پاسبل بیفور 1850 AD. ان جانداروں کے بارے میں جو معلومات تھیں 1850 عیسوی سے پہلے ممکن نہ تھیں. ایز دیر واز نو سورس آف گوئنگ ڈیپ انٹو دی اوشنس, کیونکہ سمندروں کے نیچے گہرائی تک جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. آفٹر دی انوینشن آف سب مرین دس ہیز بیکم پاسبل ایز ویل. آبدوز, یہ کشتی ہوتی ہے جو زمین کے اندر تہہ میں چل جاتی ہے, تو آبدوز یا سب میرین کی ایجاد کے بعد ایسا ممکن ہو گیا. اباؤٹ 85% آف دی فش کیچ آف دی ورلڈ کمز فرام اوشنز. دنیا کی پکڑی جانے والی 85% مچھلی سمندر سے آتی ہے. اینڈ دی ریمیننگ 50% فرام ریورز اینڈ لیکس.
اور باقی 15% دریاؤں سے اور جھیلوں سے. اوشن کیپس دی کلائمیٹ ماڈریٹ. سمندر آب و ہوا کو معتدل یا نارمل رکھتا ہے. نمبر 2 آگے ریورز آر امپورٹنٹ سورس آف ٹرانسپورٹیشن. دریا جو ہوتے ہیں یہ بھی ٹرانسپورٹیشن کا, جہازوں کا, کشتیوں کے ذریعے چیزوں کو ایک جگہ دوسری جگہ لے جانے کا اہم ذریعہ ہیں. ہائیڈرو الیکٹریسٹی از جنریٹڈ فرام ریورز. پانی کے ذریعے جو بجلی بنائی جاتی ہے وہ بھی دریاؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ دریا کے آگے ڈیم بنایا جاتا ہے, اس میں پانی بھرا جاتا ہے, پھر اس کو ایک رفتار کے ساتھ ڈیم سے باہر نکالا جاتا ہے جو کہ پھر دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور وہاں آگے ٹربائنز لگا کے اور جنریٹر لگا کے بجلی پیدا کی جاتی ہے. ریورز آر امپورٹنٹ سورس آف اریگیشن. دریا زمینوں کو فصلوں کے لیے سیراب کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر از آلسو یوز بائی ہیومنس فار دیئر بیسک نیسیسٹیز اینڈ اریگیشن. زیر زمین پانی بھی انسان اپنی اہم ضروریات اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, موٹروں کے ذریعے, ٹربائنوں کے ذریعے, ٹیوب ویل کے ذریعے سے. ریور ویلیز اینڈ لیکس اٹریکٹ ٹورسٹ بائی دیئر سینک بیوٹی. دریا کے ارد گرد کی جو وادیاں ہوتی ہیں اور جو جھیلوں کے ارد گرد کے علاقے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے اپنی خوبصورت مناظر کی وجہ سے جو سیاح ہوتے ہیں, سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں, ان کو ان کی کشش کا باعث ہوتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فالار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.